أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت فرمائیے اور نماز قائم کیجیے. بلا شبہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اس آیت کریمہ میں دو حکم ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آپ کو دی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں. تنہائی میں تلاوت کرنا، نمازوں میں قرآن مجید پڑھنا، لوگوں کے سامنے پڑھنا اور اس کی تعلیم دینا، الفاظ کا عموم ان سب کو شامل ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں. دیگر آیات میں بھی نماز قائم کرنے کا حکم وارد ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور سورہ ہود میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہاں آپ کی امت کو بھی ہے، اور امت کو علیحدہ خطاب بھی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. علماء نے فرمایا ہے کہ لفظ اقام الصلاۃ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ عام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پڑھنے کی طرح پڑھو، اس میں سنتوں اور مستحبات کا اہتمام اور نماز باجماعت کی ادائیگی اور خشوع و خضوع سے پڑھنا سب آ جاتا ہے. پھر نماز کا ایک خاص بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بلا شبہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. در حقیقت نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے تو وہ گناہوں کے چھڑانے کا سبب بن جاتی ہے. نماز میں قرأت قرآن بھی ہے اور تسبیح بھی، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی، رکوع بھی ہے، سجود بھی، خشوع بھی ہے، خضوع بھی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار بھی ہے، اور اپنی عاجزی اور فروتنی کا تصور بھی. ان سب امور کا دھیان کر کے نماز پڑھی جائے تو بلا شبہ نمازی آدمی بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے رک جائے گا. جس شخص کی نماز جس قدر اچھی ہوگی اسی قدر گناہوں سے دور ہوگا، اور جس قدر نماز میں کمی ہوگی اسی قدر گناہوں کے چھوٹنے میں دیر لگے گی. نمازی آدمی اگرچہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، بہرحال نماز پڑھتا ہے. کبھی نہ کبھی اس کی نماز انشاءاللہ تعالی اس کے گناہوں کو چھڑا ہی دے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو چوری کر لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نماز پڑھنے والا عمل اسے اس عمل سے روک دے گا جسے تو بیان کر رہا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ گناہوں میں بھی مشغول رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. اس پر جو اشکال ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے بیان میں گزر چکا ہے، اور بعض حضرات نے یوں فرمایا ہے کہ نماز بلا شبہ برائیوں سے روکتی ہے، لیکن روکنے کی وجہ سے رک جانا ضروری نہیں. آخر واعظ بھی تو واعظ کرتے ہیں اور برائیوں کی وعیدیں سناتے ہیں. پھر بھی جو رکنا چاہتا ہے وہی رک جاتا ہے، اور جو رکنا نہیں چاہتا وہ گناہ کرتا رہتا ہے. اور بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ نماز کم از کم اتنے وقت تک تو گناہوں سے روکتی ہی ہے جتنی دیر نماز میں مشغول رہتا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا. نمازی آدمی اس سے ضرور بچے گا.
مثلاً پیشاب کر کے یوں ہی اڑ جائے اور استنجا نہ کرے، نمازی سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی نمازی شطر کھول کر رانے دکھاتا ہو، ان رانے دکھاتا ہوا یہ نہیں پھر سکتا، اور نماز کو جاتے ہوئے راستے میں گناہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو غور کرنے سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ نماز کی اہمیت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا بلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر البتہ بہت بڑی چیز ہے۔ در حقیقت اللہ کا ذکر ہی پورے عالم کی جان ہے۔ جب تک دنیا میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان و زمین قائم ہیں اور دوسری مخلوق بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں ایک مرتبہ بھی اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ نماز بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے جو سراپا ذکر ہے۔ سورہ طہ میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ نماز میں اول سے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے۔ نمازی آدمی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک برابر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ اس کی زبان بھی ذکر اللہ میں مشغول رہتی ہے اور دل بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرمایا کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانی، کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ رواہ مسلم۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہر عمل اللہ کے ذکر میں شامل ہے، لیکن دیگر اعمال ایسے ہیں کہ ہر وقت ان کی ادائیگی کے مواقع نہیں ہوتے، اور ذکر اللہ ایسی چیز ہے جو وضو بے وضو ہر وقت حتیٰ کہ ناپاکی کے حالات میں بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ غسل فرض ہو تو تلاوت کرنا ممنوع ہے۔ تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تحمید، تکبیر، تحلیل، دعا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اور درود شریف بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ لوگ مبارک ہیں جو دل سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس کی کتاب کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کی وجہ سے اسے ایک نیکی ملے گی، اور ہر نیکی 10 گنا ہو کر ملے گی۔ رواہ ترمذی۔ اور تسبیح و تحمید وغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لوں تو یہ مجھے ساری دنیا میں سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔ رواہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہوں گے، رحمان کو محبوب ہیں، اور وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رواہ البخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات میں مجھے معراج کرائی گئی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی اچھی مٹی ہے اور میٹھا پانی ہے اور وہ چٹیل میدان ہے اور اس کے پودے یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رواہ ترمذی۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہے تو سب کچھ مگر اسی کے لیے ہے جو یہاں سے کچھ کر کے لے جائے، جو عمل سے خالی ہاتھ گیا اس کے لیے تو چٹیل میدان ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے درخت پر گزر ہوا جس کے پتے سوکھے ہوئے تھے
آپ نے اس میں اپنی عصا کو مارا تو پتے جھڑنے لگے. آپ نے فرمایا الحمدللہ اور سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. بندے کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں. رواہ الترمذی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. یعنی سب سے بڑی فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بڑی فضیلت والی دعا الحمدللہ ہے. رواہ الترمذی. اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ارشاد فرمائیے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. رواہ البخاری. جب ذکر اللہ کی اس قدر فضیلت ہے تو اسی میں لگا رہنا چاہیے, ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کام کاج نہیں رہتا, کوئی کام کاج نہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد 20 سال گزار دیتے ہیں, دکانوں میں لڑکے اور ملازم کام کرتے ہیں اور اتنی بڑی قیمتی زندگی فضول گفتگو میں, اخبار پڑھنے میں, دنیا کے ملکوں کا تذکرہ کرنے میں, بلکہ غیبتوں میں گزار دیتے ہیں. یہ بڑے نقصان کا سودا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ مجلس ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرما دے. رواہ الترمذی. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی چیزیں تو بہت ہیں, آپ مجھے ایک ایسی چیز بتلا دیجئے میں اسی میں لگا رہوں. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہے. ایک اور شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا وہ عمل یہ ہے تو دنیا سے اس حال میں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو, کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنے سے دل میں قساوت یعنی سختی آ جاتی ہے, اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہی شخص ہے جس کا دل سخت ہو. رواہ الترمذی. نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے لیے صاف کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی کوئی چیز نہیں. صحابہ نے عرض کیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس قدر جہاد کرے کہ مارتے مارتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے تو یہ عمل بھی عذاب سے بچانے میں ذکر اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے. آخر میں فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ہر شخص کے اعمال خیر اور اعمال شر کا اس کے علم ہے, وہ اپنی حکمت کے مطابق اصحاب اعمال کا بدلہ دے گا. عمل کرنے والے اس چیز کا مراقبہ کرتے رہیں کہ ہمارے اعمال پیش ہوں گے اور ان کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.